السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ٹاپک ہے مردانہ کمزوری۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مردانہ کمزوری کس عنوان سے ہوتا ہے اور اس کا علاج پھر کیسے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ کچھ امراض کا علاج گھر میں کیا جاتا ہے اور کچھ کا امراض کا علاج آپ کو کسی طبیب کے پاس جانا پڑے گا یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ابتدائی طور پر کہ ایک آدمی ہے اس کو کمزوری پڑ گئی ہے۔ اب کمزوری کے اسباب ہوتے ہیں، ایک آدمی ہے اونچی جگہ سے چھلانگیں لگاتا ہے، یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کے پیٹ کے اوپر سٹیرنگ لگ جائے یا فٹ بال لگ جائے یا لات وغیرہ لگ جائے تو اس سے بھی آدمی کو مردانہ کمزوری آتی ہے اور اس کی پیشاب میں اس سے طاقت خارج ہوتا ہے، اور اس کے اسباب چھلانگ لگانا اونچی جگہ سے، یا اس کو فٹ بال لگنا، گیند لگنا، لات لگنا، سٹیرنگ گاڑی کا لگنا، تو اس عنوان سے اس کو یہ کمزوری کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے ایک اور بھی سبب ہے لیکن وہ ہم یہاں پر شیئر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز آدمی کو موضوع کو بھی ایسے رکھا جائے تاکہ اس میں کوئی آدمی گلہ بھی نہ کر سکے۔ بہت سارے لوگ سنتے ہیں لیکن حالانکہ وہ کتابوں میں کل عام لکھے لیکن ہمارے الفاظ کو شاید لوگ محسوس کر لیں، اس لیے ہم وہ نہیں کہتے۔ بارے جتنا احتیاط ہو اتنا ہی آدمی اچھا رہتا ہے۔ دوسری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ مثال ایک آدمی ہے، وہ نالیوں میں جو پیشاب کرتے ہو یا ایسی گندی جگہ پہ پیشاب آدمی کرتا ہے کہ جہاں پر گدے گھوڑے یا دیگر بہت سارے افراد وہاں پیشاب کرتے ہیں، تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ایڈس کے مریض ہوتے ہیں، تو وہی جب پیشاب کرے تو اس کے بعد بھی یہ مسئلہ آدمی کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں، وہاں سے بھی یہ کمزوری کا مسئلہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس میں بھی ایک اور بھی وجوہات ہیں لیکن وہ بھی ہم یہاں پر ذکر نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ کچھ پوشیدہ الفاظ ہوتے ہیں تو وہ الفاظ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہاں پر استعمال کر لیں۔ اگر خود مریض آ جائے تو ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو اس وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ جس آدمی کو لیسدار قسم کا قطرہ آتا ہو، یہ اس کا بہت سبب ہے۔ مثال ایک آدمی کو اطلام ہوتا ہے، وہ اتنا کمزور نہیں ہوتا ہے چاہے 3 دن کے بعد اطلام کیوں نہ ہو، مگر جس آدمی کو یہ لیسدار قطرہ آتا ہو، لیس آتا ہو، مثال اس کا سبب قبض بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ ہوتا کہ شہوت حس یعنی حس زیادہ ہو جاتی ہے آدمی کی، تو پھر وہ کسی ویڈیو دیکھ کر کے یا کوئی الفاظ ایسے استعمال کر کے گروپ میں دوستوں میں، تو اس کی وجہ سے ان کو شہوت آ جاتی ہے، اس کے بعد جو لیس خارج ہوتے ہیں یہ مردانہ طاقت کو بالکل تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہٰذا ایسے لٹریچر ویڈیوز اور ایسے گفتگو سے آدمی پرہیز کرے۔ تو اس کے بعد اگر ایسے خدا نخواستہ ایک آدمی کے ساتھ معاملات پیش ہوئے تو اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی کہا کہ علاج آپ اپنے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ کسی طبیب سے علاج کر لیں۔ تو ابتدائی طور پر ہم مریض کو دیکھیں گے کہ اس کی کمزوری ہے، اب کمزوری کس وجہ سے ہے، اگر ان وجوہات سے ہے تو اس وجہ سے ہم علاج کریں گے، جو انہوں نے چھلانگیں لگائی ہے اس کو زور پڑا ہے تب سے ہوا ہے، اور اگر یہ قطرے والا یا لیس والا اس کو مسئلہ پڑ گیا، اس کی وجہ سے کمزوری ہوئی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے علاج اس کو پہلے روکیں گے، پھر اس کو طاقت کی دوائی دیں گے۔ اگر بالفرض آپ کے ہم نے خود لینے ہیں تو پھر اس میں سالب پنجابی ہے، سالب مصری بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہے، ستاور بھی ہے اور بہمن بھی ہے، تو یہ تو آپ استعمال کر لو گے لیکن اس سے آپ کو طاقت نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے بات کہہ دی ہے کہ لیس دار قطرات آدمی کو آتے ہیں، تو جب وہ لیس آتا رہے گا جتنا آپ طاقت کی چیز کھاؤ گے مزید بڑھ جائے گا وہ، تو بجائے فائدے کے نقصان کی طرف جاؤ گے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی طبیب کے پاس جائیں تاکہ پہلا آپ کا وہ علاج کیا جائے، بعد میں آپ کو طاقت کا دوائی لے بھی یا نہ لے، دونوں آپشن میں آپ کا کمزوری بحال ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ لبوب کبیر ہے، جیسے یہ ہمارے پاس پڑی ہے، سب سے بیسٹ یہ لبوب کبیر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ٹیٹی کا ہے، ٹیٹی کا بھی بہترین اس کا رزلٹ ہے، آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہو، صفوف مغلظ بھی استعمال کر سکتے ہو، یا ہم خود بھی بناتے ہیں، وہ بھی اسی صفوف مغلظ کا جز ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ہر حکیم کا اپنا نسخہ ہوتا ہے اس عنوان سے، اور پھر جو مرض ہوتے ہیں اس عنوان سے پھر مزاج کے مطابق آدمی کو علاج کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے بیسٹ چیز یہی ہے کہ اگر آپ کو قطرے کا اسباب ہے یا اوپر سے چھلانگیں لگائی ہو تو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ آپ خود علاج نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا آپ کو کسی طبیب کے پاس جانا پڑے گا۔ تو اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ لبوب کبیر استعمال کر لیں۔ تو اگر ایک آدمی میں زیادہ گرمی ہے
تو اس میں آپ کو لبوب کبیر بارد ٹھنڈا بھی ملتا ہے نا، جس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، بارد ہوتا ہے، ہار ہوتا ہے، یعنی ہار گرم کو کہا جاتا ہے، جس میں شاوت نہ آتی ہو تو وہ ہار استعمال کر لے، جس کو شاوت زیادہ ہو تو وہ بارد استعمال کر لے، نہیں تو ویسے لبوب کبیر آپ نارمل استعمال کر لے تو آپ کے تمام مسائل اس میں حل ہو جائیں گے۔ اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو عام طور پر یہ چیزیں چونکہ بازار میں ملتی ہے، آسانی کے ساتھ لے سکتے ہو، لیکن لینے کے بجائے کچھ ایسے ہے کہ یہاں پر میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کے اسباب ہوتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی طبیب کے پاس جائیں اور وہاں سے اپنا علاج کروائے، اس کے بعد یہ استعمال کر لیں۔ اپنے طور پر لینا ہے تو ہم نے تینوں آپ کو بتا دیے، جیسے ایک معتدل ہے، عام ہے، ایک ہے بارد گرم یعنی سرد، یہ دو چیزیں ہار اور بارد۔ اب اس میں سے بارد یہ ٹھنڈا کو کہا جاتا ہے، ہار گرم کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو گرم چاہیے تو ہار والا لینا پڑے گا، اگر آپ کو ٹھنڈا چاہیے تو بارد والا لینا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو نارمل طاقت چاہیے تو آپ صرف لبوب کبیر لے سکتے ہو، ٹی ٹی کا لے لو، اشرف انسنس کا لے لو، بہترین رزلٹ ان دونوں کا ہے۔ باقی آپ جس کمپنی کا بھی لینا چاہتے ہو آپ لے سکتے ہو، جو آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے، آپ بے شک اس کو لے لیں اور استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کا دوبارہ طاقت بحال ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔